آپ کو لیے چلتے ہیں خیبر میڈیکل یونیورسٹی، جہاں پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیونکہ قومیں، کوئی بھی قوم دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ قوم ترقی کیسے کرتی ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ قوم تب ترقی کرتی ہے جب اپنے انسانوں پہ انویسٹ کرتی ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ، ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ قوم کو اٹھاتی ہیں۔ جتنے مرضی میٹروز بنا لیں، 200 ارب روپے کی قرضہ لے کے اورنج ٹرین بنا لیں، قوم ایسی ترقی نہیں کرتی۔ یہ تو جب آپ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ پھر چیزیں بنا لیتے ہیں۔ میں ایک بری مثال دیتا ہوں بار بار لوگوں کو کہ آپ جرمنی اور جاپان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیکھیں، تصویریں دیکھیں، ایک بلڈنگ کھڑی نہیں تھی، ایک میٹرو کھڑی نہیں تھی، ایک پل نہیں تھا، ایک فلائی اوور نہیں تھا۔ 10 سال میں دونوں قومیں اکنامک جائنٹس بن گئے، کیونکہ انویسٹمنٹ انسانوں پہ تھی، کانکریٹ پہ نہیں تھی، انسانوں پہ تھی۔ تو میں یہ جو آپ کی ابھی پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا چانسلر صاحب، وائس چانسلر صاحب، تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ چیزیں کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ گیون ہے کہ آپ ان چیزوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، ریسرچ پہ، یہ ہیومن کیپٹل پہ۔ یہاں کینسر کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو کینسر ہاسپٹل کیوں بنایا، 23% کینسر پختونخوا سے آتی ہے، شوکت خانم لاہور میں 13% آبادی ہے اور 23% کینسر آتی ہے۔ اس کے اوپر بہت پہلے ریسرچ ہونی چاہیے تھی، بیکاز کینسر اب دنیا کا نمبر 1 کلر ہے، ہارٹ ڈیزیز سے اوپر چلا گیا۔ تو اس کے اوپر ہمیں پتہ چلانا چاہیے کیا وجہ ہے کہ پختونخوا میں اتنی زیادہ کینسر ہے۔ تو اس کے اوپر پیسہ چاہیے، ریسرچ کے لیے فنڈ چاہیے۔ تو وہ فنڈز اگر آپ سارے یہ اورنج ٹرینز پہ لگا دیں گے، انسانوں پہ نہیں لگائیں گے، معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مجھے بڑی فخر ہے اپنی پختونخوا کی حکومت پہ، پرویز خٹک صاحب پہ، ان کی کیبنٹ پہ، کہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے میکسیمم پیسہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگایا۔ میکسیمم پیسہ کبھی بھی کسی پرسنٹیج پہ خرچ ہوا انہوں نے لگایا۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے، ہمیں اور پیسے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی الیکشن میں جب تحریک انصاف کی حکومت پاور میں آئے گی، میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ان پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے بھیک تو مانگنی نہیں ہے۔ میں نے تو نہیں دنیا کے چکر لگانا مارکو پولو کی طرح پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے میں کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں، کبھی بھکاریوں کی طرح ادھر جا، اسی قوم سے پیسہ اکٹھا کرنا۔ اور آپ یقین کریں، میں وہ واحد پولیٹیشین ہوں جس کو ایک قوم اتنا پیسہ دیتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پشاور ہاسپٹل کے لیے ہمیں ایک دم خبر ملی کہ جی یہ کینسر ہاسپٹل یہ 1 سال ڈیلے ہو رہا ہے، کیوں کہ پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 ارب روپیہ اگر نہیں اکٹھا ہوتا ہم ہاسپٹل ہی شروع کر سکتے۔ میں نے ٹی وی پہ اپیل کی، آپ یقین کریں کہ 1 مہینے کے اندر 1 ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا جنوری۔ پھر مجھے، کیونکہ یاد رکھیں شوکت خانم لاہور کا خسارہ 3.5 ارب روپیہ ہے۔ دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے، 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ آپ یہاں فیکلٹی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 70% مریضوں کا مفت علاج نہیں کر سکتا۔ تو 3.5 ارب روپیہ خسارہ، وہ ہاسپٹل جو 70 کروڑ میں بنتا ہے اس کا سالانہ خسارہ 3.5 ارب، اور ہر سال یہی میرے لوگ پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں، ہر سال زیادہ دیتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے سال ڈیلے روکنے کے لیے
1 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया पिछली दिसंबर और जनवरी में। अब ये जो खुलना था दिसंबर में हॉस्पिटल, उन्होंने कहा जी 80 करोड़ रुपया और चाहिए क्योंकि इक्विपमेंट चाहिए कैंसर की। अपील की, 90 करोड़ रुपया लोगों ने इकट्ठा कर दिया। तो जब हम कई दफा मायूस होते हैं, कर्जे लेने पड़ते हैं IMF से, टैक्स लगाने पड़ते हैं अपने लोगों को, गुर्बत पैदा करते हैं, चीजें महंगी करते हैं, डीजल के ऊपर 80% टैक्स लगा दी, 80% टैक्स है डीजल के ऊपर। दुनिया में तेल की कीमत नीचे आ रही है, यहां वो लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते। पैसे वाले लोग टैक्स ही नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि हुक्मरान टैक्स नहीं देते, अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं। मैं ये घबराए ना, मैं ये बातें इसलिए करता हूं क्योंकि ये आप सबको पता होना चाहिए कि इस मुल्क से क्या जुल्म हो। हम अपने लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकते। हम यहां सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं गंदे पीने की बीमारियों से, क्योंकि हमारे पास लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे सकते, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं दे सकते, प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे सकते। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे। 2.5 करोड़ बच्चे, मुल्कों की आबादी 2.5 करोड़ होती है, बच्चे स्कूलों में से बाहर। यानी हम इतना जुल्म करते हैं अपने लोगों पे। अरबों रुपए के बाहर प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं, बैंक बैलेंसेस रखे हुए हैं। एक लीडर जाता है, वो वहां बादशाह की तरह रह रहा है, दूसरा जाता है, वो छुट्टियां नहीं उसकी खत्म होती, बाहर जा रहा है। और यहां लोगों के ऊपर टैक्स पे टैक्स, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, अब प्लीज अपने एक चीज याद रखना, इंसान का अगर आप में अल्लाह में ईमान है, जिंदगी में एक ही मकसद है। आपकी जिंदगी में आते हैं सच और हक के लिए, लोगों को सच और हक के लिए स्टैंड लेने के लिए आते हैं, जुल्म का मुकाबला करते हैं। कुरान में आयत है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। ये जुल्म है कि आप अपने लोगों को इस तरह इंसानों पे पैसा ना खर्च करें और सारा पैसा एक छोटी सी एलीट टैक्स वो नहीं देती, आवाम के ऊपर सारा कर्जे लेते जाओ, आवाम पे बोझ डालते जाओ, महंगाई करके अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए। अमीर को खांसी हो तो बाहर जाके इलाज करवाए, बेचारे आम लोग अस्पतालों में रोल रहे हो। तो इसके ये आप कभी अपने आप को ये ना कहा करें कि मैं गैर सियासी हूं। गैर सियासी सिर्फ जानवर होते हैं। इंसान को तो पैदा किया है कि जब आप इंसाफ के लिए खड़े होते हैं आप सियासी बन जाते हैं। जानवर इंसाफ के लिए नहीं खड़े होते। आप कभी वो देखें नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट, वो एक शेर आके एक जानवर को पकड़ता है, हिरन को, हजारों हिरन होते हैं, वो अगर उसके ऊपर शेर के ऊपर अटैक करे वो भाग जाए, वो सारे अपनी जान बचा के भाग जाते हैं, क्योंकि वो गैर सियासी हैं। हम गैर सियासी नहीं हैं, हम इंसान हैं। अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। वो जानवर भी आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करके चला जाता है। तो इंसान तो वो है जिसको अपनी आखिरत की फिक्र है कि मैं किसी मकसद के लिए आया हूं। इसलिए है बड़ी एक एकेडमिक फंक्शन, लेकिन इसके अंदर मैं ये जरूर कहता हूं, मुझे तकलीफ होती है कि मैं यह देखता हूं अपने मुल्क में कि जो पैसा हमारे इंसानों पे खर्च होना चाहिए वो अयाशियों पे खर्च हो रहा है और ऑरेंज रेंज पे खर्च हो रहा है, और यहां ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कोई एम्फेसिस नहीं है। आपने जितनी भी लिस्ट फिजुल्लाह साहब पेश की वो बिल्कुल हमें करना चाहिए, और इंशाअल्लाह हम पैसा जितना भी, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारा ये पॉलिसी है कि हमने सारे फंड्स डाइवर्ट करने हैं इंसानों के ऊपर। हमने एक और काम करने जा रहे हैं, अभी हम यहाँ एक जुबमकोर, एक हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए सेंटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज साबित करने के लिए कि अब तक सिर्फ आम लोग खैरात के लिए यतीम खाने या स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं। हम इसलिए वो तकरीबन 2 अरब की जगह है, वो हम उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको पैसे भी बना सकती है। हमने फैसला किया कि हम इतनी जो ये जबरदस्त जगह है, हम ये साबित करेंगे कि नहीं, हमने पैसे नहीं बनाने। हमने वहां पाकिस्तान का सबसे क्वालिटी एक स्ट्रीट सेंटर कायम करना है। सड़कों से बच्चों को उठा के लेके आएंगे, यतीमों को लेके आएंगे और उनको फिर क्वालिटी एजुकेशन देंगे, यानी उनको हम माशरे में ऊपर लेके जाएंगे।
یہ نہیں کہ یتیم بیچارہ وہ یتیم کو یتیموں والا ایجوکیشن، یتیم کو وہ تعلیم دیں گے جو معاشرے میں ٹاپ لیول پہ پہنچ سکے، جو ایچ ایس این کالج، بیکن ہاؤس، ان سارے اسکولوں سے کمپیٹ کر سکے، تاکہ ثابت کریں کہ ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی۔ یہ ایک پیغام ہے دینے کے لیے کہ ہم اپنے انسانوں کی قدر کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمیں کوئی باہر سے این جی او نہ آ کے ہمارے لوگوں کو سنبھالے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ پہلا قدم ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ آگے بڑھتے جائیں گے ہم۔ اور میں ایک اور چیز کہہ دوں کہ اپارٹ فرام ریسورسز شوڈ بی گیون ٹو اسپینڈ آن ہیومن ڈیولپمنٹ، جو دوسری چیز ہے مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کرنا۔ ہم جو یہ ہاسپٹلس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہاسپٹلس کو کیوں نہ ہاسپٹلز ہوں کوالٹی کے، کیوں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کوالٹی نہ ہو؟ کیا وجہ کہ ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں یوٹیلائز ہوتے، کیونکہ مینجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا پاکستان کا اکانومسٹ ہے جمیل نشتر، انہوں نے بڑی فیمس سینگ کہی تھی، انہوں نے کہا تھا پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری، پاکستان از اے پورلی مینجڈ کنٹری۔ مینجمنٹ نہیں ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں مشینیں پڑی ہوئی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ویسی کی ویسی، مہنگی مشینیں استعمال ہی نہیں ہو رہی، یا خراب پڑی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، کوئی کسی مینجمنٹ نہیں ہے۔ تو جو مینجمنٹ سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں بورڈ آف گورننس کا، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ جو بیوروکریٹک کنٹرول ہے اس سے نکلے، فیصلے جلدی ہوں۔ کیوں چلتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل، کیوں گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں چلتا؟ فیصلے نہیں ہوتے۔ پی سی 1 بن رہا ہے 6 مہینے، اب 6 مہینے تک پی سی 1 بن رہا ہے، اور پرویز خٹک اور عمران خان کے اوپر 6 مہینے تک پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس، تو 6 مہینے پرائرٹیز ہی بدل جائیں، تو 6 مہینے تک پی سی 1 بن رہا ہے۔ ایسے نہیں چل سکتا، انسٹیٹیوشنز ایسے نہیں چل سکتے۔ انسٹیٹیوشن کے اپنا بورڈ ہونا چاہیے، وہ فیصلے کرے، وہ امپاورڈ ہو، وہ آٹونومس ہو، کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس انسٹیٹیوشنز میں نہ ہو، کیونکہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوگی انسٹیٹیوشن گئی۔ میرٹ کا سسٹم ہو، سزا اور جزا کا قانون ہو، جو کام کرتا ہے وہ اوپر جائے، جو نہیں کام کرتا وہ باہر نکلے۔ کیونکہ یہ جو سسٹم بن چکا ہے، اس کے اندر ادارے امپروو نہیں ہو سکتے۔ اور جو بیچارے غریب بچے جو آپ کے ہسپتالوں میں آتے ہیں ہر سال، پتہ نہیں 1 کروڑ ہاسپٹل میں مریض آتے ہیں کے پی میں، ان کو جو گورنمنٹ میں کیئر، جو ہاسپٹل میں کیئر ملتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ نہیں ملنی چاہیے۔ ہم سوچیں کہ ہم سب اپنے بچوں کو بھیجیں گے ان ہاسپٹلوں میں، ہم نہیں بھیجیں گے۔ تو اس لیے ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کو اوپر لے کے آئیں، ان کا لیول امپروو کریں۔ وہ صرف تب ہو سکتا ہے جب مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہو، میرٹ کا سسٹم ہو وہاں، اور اکاؤنٹیبل ہو لوگ، یعنی جو لوگ بھی وہاں کام کر رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ تو انشاءاللہ یہ سسٹم ہم بڑے قریب ہیں، انشاءاللہ اگلے 5-6 مہینے کے اندر آپ فرق دیکھیں گے۔ آپ اگر 5-6 مہینے میں فرق نہ دیکھیں، اس کا مطلب میں فیل ہو گیا ہوں اور پرویز خٹک فیل ہو گئے۔ تو ہم ابھی میٹنگ کر کے آئے ہیں، ہم نے ابھی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ اب پرویز خٹک خود ویکلی رپورٹس لیں گے کہ آپ جو یہ امپروومنٹس ہم لے کے آ رہے ہیں ہاسپٹلس میں وہ کیسی جا رہی ہیں، اوپر سے پھر نیچے تک سارا سسٹم ٹھیک کریں گے۔ میں پھر سے وی سی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، میں فیکلٹی ممبرز کا بھی، اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو آپ کی کانفرنس ہے، اس کے اندر جب آپ جائیں واپس تو آپ کا نالج لیول اور اوپر چلا جائے۔ بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے پشاور کی خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کرتی ہے جب انسانوں پر انویسٹ کیا جاتا ہے، اور میٹرو پر خرچہ کرنے سے قوم ترقی نہیں کرتی۔ اس بارے میں آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین